جناب شکیل صاحب، ابھی بات جو ہو رہی تھی یعنی یہ کہ تذکرہ ہو رہا تھا اساتذہ کا، یعنی اساتذہ کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو ہم تو اپنے ان اساتذہ کا تذکرہ کر رہے تھے جو ہمیں صحافت میں تعلیم دیتے تھے، اور اس خوبصورت انداز میں تعلیم دیتے تھے کہ وہ ڈانٹے بھی تو تعلیم ہے، وہ پیار سے بات کریں تو تعلیم ہے، چھٹی دیں تو تعلیم ہے، سختی کریں تو تعلیم ہے۔ مطلب اب اسکولوں کی تو اب شکایت کیا کریں، تعلیم کا نظام کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو پرائمری لے لیں، سیکنڈری لے لیں، یونیورسٹی لے لیں، اساتذہ کا حال دیکھ لیں وہ الگ ہے، نصابوں کا حال دیکھ لیں الگ ہے۔ لیکن ابھی جو میں نے تذکرہ کیا کہ ہمارے وہ استاد نیر علوی صاحب مرحوم، اب ہمارے جو ابھی حیات ہیں آفتاب سید صاحب، جن کے میں نام لے رہا تھا، کہ ان لوگوں نے، اظہر ہاشمی صاحب، کہ اس طریقے سے ہمیں تعلیم دی کہ آج ہمارے اندر جو کچھ بھی ہے وہ انہی کی محبتوں کا نتیجہ۔ نہ انہوں نے بیٹھ کے کلاس لی، نہ انہوں نے بیٹھ کے کہا کاغذ قلم رکھو بھائی یہ لکھنا ہے تمہیں۔ ایک طریقہ ایسا تھا کہ ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں، بس سیکھ رہے ہیں۔ مظفر اعجاز صاحب، یہ تو آپ کی پروفیشنل لائف کا ذکر ہے نا عطا صاحب، یہ اپنی پروفیشنل لائف کا ذکر کر رہے ہیں، یا آپ اپنی پروفیشنل لائف کا ذکر کر رہے ہیں، یا میں اپنی پروفیشنل لائف کا ذکر کروں، اس میں جو اساتذہ ملتے ہیں ہم کو، ان سے جو ہم چیزیں سیکھتے ہیں وہ بھی ہمارے اساتذہ ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے استاد ہوتے ہیں، وہ بھی ہمیں سکھاتے ہیں۔ بالکل، ایک استاد تو ہمارے وہ بھی تھے، ایک استاد ہمارے وہ بھی تھے جو انہوں نے ہمیں کلاسوں میں پڑھایا۔ جی جی۔ اچھا، ان کلاسز میں پڑھانے والے اساتذہ سے بھی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک قلبی تعلق، ہمارا ایک محبتوں کا تعلق، بالکل، کہ ہم آج بھی اگر کہیں وہ مل جائیں تو پورے احترام سے ان سے۔ جناب 32 سال بعد ہم اپنے میٹرک کے استاد کے پاس گئے اور کہا یہ ندیم ہے، یہ میں ہوں، کہنے لگا جائے تم سوسائٹی میں فلاں جگہ جو رہتے تھے نا تم وہ ہو، اور تمہارے بعد جو آیا تھا وہ کہاں ہے آج کل؟ جی ماشاءاللہ 32 سال بعد ان کے پاس تو ہر سال 30-40 اسٹوڈنٹ جاتے ہیں۔ اچھا، اور ان کی بھی محبت کا یہی عالم ہوتا تھا، مطلب ان کی بھی محبت کا یہی عالم ہوتا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں جی ان کی محبتوں، لیکن میرا عالمیہ یہ ہے کہ میں جو آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، یا یہ کہ جو میں بات کرتا ہوں، جب میں اپنے بچے کو پری نرسری میں، اب سے 10 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، کہ جب پری نرسری میں اس کا ایڈمیشن کرانے کے لیے گیا، اور ایک بہت نارمل سے اسکول میں گیا، کوئی یہ نہیں کوئی بہت ہائی فائی اسکول جو آج کے زمانے میں ہے ان میں گیا، بہت نارمل سے اسکول میں، ایک مڈل کلاس سے اسکول میں، اس کی جو ایڈمیشن فیس تھی وہ شاید میری پوری ایجوکیشن لائف کی فیس سے زیادہ تھی، پوری ایجوکیشن لائف کی فیس سے زیادہ۔ مطلب ہم نے یونیورسٹی سے پاس آؤٹ کیا اور بہرحال ایک تعلیم حاصل کی، لیکن اس کی اس وقت کی جو فیس تھی، مطلب ایڈمیشن فیس جو تھی، بالکل وہ اس سے زیادہ تھی۔ بجا فرما۔ لیکن کیا وہ اساتذہ جن سے آج وہ بچے پڑھ رہے ہیں، وہ اساتذہ بھی ان کو بالکل پروفیشنل انداز میں پڑھا رہے ہیں، کمرشل انداز میں پڑھا رہے ہیں، اور وہ بچے بھی ان سے کمرشل انداز میں پڑھ رہے ہیں؟ سب چیز بدل گئی۔ یہ ہم اس پر کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہت خوش قسمت لوگ تھے، یا خوش قسمت لوگوں کی آخری یا سیکنڈ لاسٹ کھیل میں سے تھے کہ جن کو اساتذہ اچھے ملے، جن کے والدین ان کو بھیج کے پھر پوچھتے تھے کیا پڑھ کے آئے ہو، اور ان کی دلچسپی یہ ہوتی تھی کہ بچے کے اندر کچھ صلاحیت پیدا ہو جائے، نوکری کرنے کے قابل نہیں بناتے تھے۔ تو یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ زمانہ اور آج کے زمانے میں بنیادی فرق جو ہے نا، وہ اس مشن کا ہے جو لوگ اس زمانے میں، یہ نوکری یا تعلیم کو اس طرح سے کاروبار نہیں تھا، وہ واقعتاً ایک بچے کو سنوارنا چاہتے تھے۔ عطا بھائی، آپ نے تو اتنی زبردست بات کہی، میں اس پر ہی آپ سے کہوں گا کہ اس پر اور بات کیجئے۔ تو وہ آپ نے یہ جو بات کہی ہے کہ یہ کاروبار نہیں تھا، تو آج تعلیم کاروبار ہے؟ جی، آج تو تعلیم کاروبار ہے، اور اس میں وہ دل والی بات جو ہے نا وہ نہیں تھی، یعنی کہ جو دل سے جو محبت تھی، جو یعنی کہ ان اساتذہ کی تنخواہیں بہت کم تھی، وہ اسکول بھی بڑے ایسے ہی اسکول تھے، ہاں، جس کی بینچیں ٹوٹی ہوئی ہیں، جس کے دفتر کے اندر کچھ نہیں، لیکن وہ اساتذہ وہ جو پڑھاتے تھے، جس انداز سے پڑھاتے تھے، تو مطلب کتابیں سے زیادہ ان کے قصے، کہانیاں، اور جس طرح سکھانے کا انداز ہوتا تھا، وہ بچے، اور سارے بچے جو یہ سمجھیے کہ پوری کلاس جو ہے 50-60 کی کلاس ہوتی تھی، 50-60 بچوں کو جس طریقے سے وہ سنبھالتے تھے، اور ایک بچے کو، اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہوتا تھا کہ میاں شام کو گھر آ جانا، شام کو گھر آ جانا، اور تمہیں یہ سوال نہیں آ رہے تو میں شام کو بتاؤں گا، اور کوئی پیسے نہیں ہے اس کے، یہ خاص بات ہے۔
کہتے تو آج بھی ہیں، کہتے تو آج کہتے نہیں تو آج ہے بھی ہے کہ شام کو آ جانا، وہ سینٹر پہ آ جانا، وہ وہاں آ جانا، وہاں آ جانا، یہاں کیا پوچھنے بیٹھ گئے ہو، وہاں آ جانا. واقعی بات تو صحیح ہے کہ کہتے کہتے آج بھی وہی ہے، لیکن پیسے ہوتے ہیں ابھی. سارے اساتذہ جو یاد آتے ہیں ان کا ایسا ہی حال تھا، ایسا ہی حال تھا کہ وہ اس طریقے سے پڑھاتے تھے اور اس طرح سے بچوں کے ساتھ محنت کرتے تھے، جس کو کہتے ہیں نا باقاعدہ محنت کرتے تھے. وہ کرتے تھے. اچھا، ایک ایک بچے کی وہ گرومنگ کرتے تھے اس کی صلاحیتوں کے مطابق، اس کی کیا صلاحیت ہے، اس کے اندر کیا صلاحیت ہے، اس کو یہ کام یہ کام دینا چاہیے. اب میں مثال دوں گا کہ ہمارے ایک ہیڈ ماسٹر تھے، انہوں نے دیکھا کہ کلاس میں ایک لڑکا میتھمیٹکس میں تھوڑا سا ٹھیک تھا، باقی چیزوں میں کافی کمزور تھا، لیکن جسمانی طور پہ بڑا طویل قامت مضبوط تھا. انہوں نے کہا جی جبار تم ہیڈ ماسٹر ہے، وہ مانیٹر. جی. اب ہم نے کہا جبار کو مانیٹر بنا دیا، فرسٹ ڈویژن والا فلاں 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 نام لینا شروع کر دیا ہم نے. سر سے کہا، انہوں نے کہا تم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں. اور سر کی ان کو کوئی بیماری ہوگی، بہرحال وہ 2-3 مرتبہ کلاس سے اٹھ کے باتھ روم جاتے تھے، پیشاب لگتا ہوگا انہیں. جی ٹھیک ہے. تو جبار میاں جبار کھڑا ہو جاتا تھا. اور اس کے ساتھ پھر یہ تھا کہ اس کی اس طاقت اور صلاحیت دیکھ کے انہوں نے جو کیا تو کلاس ان کی غیر موجودگی میں بالکل ایسے بیٹھتی تھی ڈسپلنڈ کلاس ہوتی جیسے وہ بیٹھے، جیسے ڈسپلنڈ کلاس، اس لیے کہ انہوں نے رکھا کہ یہ اس کام کا ہے. انہوں نے جو ہے کلاس کو سجانے کے لیے دوسرے صاحب کا نام لیا، بیٹا تم ادھر آؤ، یہ دیکھو کلاس کا حال کیا ہے، اگر مقابلہ میں کرا دوں پورے اسکول میں تو اس کی صفائی کا نظام تمہیں اپنی کلاس کو دیکھنا ہے. اور اس کلاس سے وہ پورے اسکول میں اول نمبر لے آئے، اس کو ان کو پتا تھا بالکل ایسے خطاطی اس کی بہت اچھی عمدہ ہے. تو یہ چیزیں صلاحیت. ہمارے ایک استاد یاد آ رہے رؤوف صاحب. اچھا، رؤوف صاحب کا حلیہ عجیب و غریب، کرتا ایک لمبا کرتا پہنتے تھے، شلوار قمیض سندھی تھے، اتنی بڑی داڑھی، اور جیبوں میں ان کی ٹافیاں بھری ہوتی تھی. اچھا. اور گرمیوں میں آخری پیریڈ جو ہوتے تھے وہ ان کے پاس تھے. اچھا. انگریزی پڑھاتے تھے. اچھا. اور ڈیفوڈلس کا جو ورڈز کا جو وہ ہے وہ پڑھاتے تھے، اور وہ اتنے مگن ہو کر اور اتنے انجوائے کر کے، اور ہر ادھر سے نکل رہے ہیں، اس کو ٹافی دی، اس کو دھپ لگائی، اس کو کچھ کہا، اس کو کچھ کہا، پوری کلاس کے اندر ایک یعنی کہ وہ 1-1.5 گھنٹہ جو ہے نا پوری کلاس بڑا مزہ آتا. ڈیفوڈلس کے پڑھاتے ہوئے وہ ڈرامہ ہی پڑھا رہے ہیں. اب آپ کو پتا ہے کہ یہ جو کارپوریٹ کلچر ہے، آپ زیادہ واقف ہیں کہ صبح ٹافی دو اور شام کو اسکرو کرو. میاں کیا کر کے لائے؟ تو ایگزیکٹلی وہ امتحان کے وقت اسکرو کیا اور سارا دن سارا سال ٹافیاں دیں، بیٹا یہ کھاؤ وہ کھاؤ، اور ساتھ میں تعلیم دیتے رہے. یہ نہیں ہوا کہ ہمیں کچھ ملا نہیں اور ہم سے حساب مانگ رہے ہیں، ہم سے وہ کر رہے ہیں. تو وہ کارپوریٹ کلچر کیا ہوگا جو وہ کلچر تھا. ہمارے ایک اور استاد جی، وہ بڑے سخت تھے. تو ایک دفعہ انہوں نے کلاس میں کچھ سوالات پوچھے لوگوں سے، وہ کسی کو آئے، کچھ کو آئے اور کچھ کو نہیں آئے. اس کے بعد انہوں نے غصہ آیا اور انہوں نے کین منگا کے پوری کلاس کی پٹائی کی. جب پوری کلاس کی پٹائی کر لی تو اس کے بعد بیٹھ گئے کرسی کے اوپر، وہ خود بھی رونے لگے اور کلاس بھی رو رہی ہے. اچھا. پورے اسکول کے اندر ایک عجیب وہ مچ گیا. کسی ہیڈ ماسٹر کو بھی یہ نہیں تھا اور نہ کسی ٹیچر کو یہ وہ تھا کہ ان کی کلاس میں آ کے پوچھے کیا ہوا. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، اس کے بعد انہوں نے پیون کو بلایا، سارے بچوں کے لیے چائے اور بسکٹ منگوائے. اچھا. پوری کلاس کے لیے، پوری کلاس کو چائے پلائے، بسکٹ دیے، پیسے بھی اپنی جیب سے دی. دیکھیے اب یہ مثالیں کہاں سے لائیں گے آپ دونوں نے؟ یہ کیا ہے، آج ہم اپنے بچے کو ایک ہاتھ مار دیں، یار یہ زیادتی ہو گئی، ڈانٹا ٹھیک تھا، اس کو غلطی کی تھی، شرارت کی تھی، بدتمیزی کی تھی، ایک تپڑ لگا دیا. اب کیا کریں، وہ کئی دن سے نیا اسکیل مانگ رہا تھا اور ایک چھوٹی گاڑی مانگ رہا تھا، آج وہ شام کو لے جائیں گے. تو وہ بچے کو تھوڑی دیر بعد ہم اس طرف سے ٹھیک کر دیتے ہیں کہ نہیں بیٹا کوئی بات نہیں، وہ ہو گیا، ڈانٹ اپنی جگہ ہے، یہ اپنی جگہ. مظفر صاحب لیکن یہ کریکٹرز جو یہ پدرانہ شفقت ان اساتذہ میں موجود تھی. آپ نے 2 افراد کا ذکر کیا اور آپ جس طرح سے جانتے ہیں کہ ہم سب نے مختلف یونیورسٹیز سے تعلیم حاصل کی ہے اور بڑے اعلیٰ پائے کے اسکالرز سے ہم پڑھے ہیں، لیکن آپ نے بھی اپنے پرائمری سیکنڈری اسکول کا ذکر کیا، آپ نے بھی پرائمری سیکنڈری اسکول کا ذکر کیا. یہ دیکھیے کلچر ہی تھا. اب یہ دیکھیے کہ پروفیسر غلام مصطفیٰ صاحب حیدرآباد والے، یہ ایک زمانے میں یہاں کراچی اردو یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، جو اردو کالج میں پڑھاتے تھے. اچھا، ان کے جو طلبہ تھے، اگر کسی طالب علم نے یہ کہہ دیا کہ سر آپ کی یہ شیروانی بہت اچھی ہے، تو
اگلے 2-4 دن میں یا مہینے میں وہ شیروانی خاموشی سے اس طالب علم تک پہنچ جاتی تھی. واہ. اتنے اچھا لوگوں کی فیسوں کا، کتابوں کا، چیزوں کا اس قدر خیال رکھتے تھے. اور میں اس کراچی یونیورسٹی کے اندر ہمارے جو اساتذہ تھے، پروفیسر ذکریہ ساجد صاحب، جی زکریا ساجد صاحب بڑی مشہور ساجد صاحب کا یہ عالم تھا کہ ہمیں یہاں کلاسوں میں پڑھایا اور اس کے بعد وہ شام کو ہمیں اخبارات میں بھیجتے تھے. تو شام کو فوراً شام کو پھر اخباروں کے دفتر پہنچ جاتے تھے. ہاں بھائی یہ آیا یا نہیں آیا، یہ آتا ہے یا نہیں آتا، کچھ کام ہم کرتا ہے. اور اس کے بعد جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے اسی دوران میں ہماری ملازمتوں کا بندوبست کرنا شروع کر دیا انہوں نے. اس کو ادھر لگایا، اس کو ادھر لگایا، کسی کو کسی اخبار میں تم فلاں جگہ چلے جاؤ، کسی کو خط لکھ کے بھیج رہے ہیں، کسی کو کچھ کر رہے ہیں. اور پھر باقاعدہ اس دوران میں بھی آتے تھے اور پوچھتے تھے ہاں بھائی تم صحیح کام کر رہے ہو، نہیں تم اب یہ کرو. یعنی کہ وہ پوری گائیڈنس، گائیڈ لائن چل رہی ہے، گرومنگ چل رہی ہے، کیریئر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ابھی یعنی کہ پورا ایک نقشہ ہے کہ اس کو یہاں دیکھنا چاہتا ہوں، ہم بچوں والے ہیں اور عملی زندگی میں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم جب بھی اپنے ان اساتذہ کے سامنے جاتے ہیں تو اتنی شفقت سے اور پھر اسی طرح سے وہ سوالات ہم بھی وہی بن جاتے ہیں. ہاں ہم بھی وہی بن جاتے ہیں. اب بھی وہی سوالات آپ پوچھتے اندازہ ہیں کہ میاں تم نے کیجئے یہ کہ ایک ہمارے میٹرک کے فزیکل ایجوکیشن کے ٹیچر تھے اور بڑے سخت گیر مار پیٹ، لیکن بڑے شفیق بھی تھے. کھلانا پلانا، انہوں نے فٹ بال کرکٹ ٹیمیں بنوا کے باہر نکالا لڑکوں کو. صحیح. تو ایک دن مجھے آواز آئی، جسارت کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا بھائی یہ ضرور لگا دیجیے گا، وہ آل سندھ پی ٹی آئیز کا وہ ہے. میں نے چونک کے دیکھا، میں نے کہا اقبال صاحب، بھائی آپ؟ میں نے کہا میرا نام مظفر اعجاز ہے، فلاں سن میں میٹرک کیا آپ کے. ارے میرا بچہ جو کہا انہوں نے، تو مجھے ایسا لگا جیسے میں واقعی وہ میٹرک کا بچہ ہو گیا ہوں. اور گلے لگا کے انہوں نے کہا یار تم نے پہچان لیا. اب مجھے بھی یاد آ گیا. میں نے کہا وہ داڑھی باڑھی تو کہاں اس وقت ہوگی. میں نے کہا سر یہ بس آپ کی آواز سن کے. اب تمہیں آواز یاد ہے؟ میں نے کہا ایک آواز ہی تو تھی آپ کی، اباؤٹ ٹرن، رائٹ ٹرن، یس، اور یہ وہ کرتے تھے. انہوں نے ہم سے وہ کام کروائے جس کو آج جو لوگ کہتے ہیں نا ملٹی نیشنلز آ کے کرواتی ہیں، کہ ساحل سمندر کی صفائی. قریب ایک گراؤنڈ تھا. بھائی فٹ بال خرید لیے اسکول کے فنڈ سے، کٹس بنوا دوں گا جب میچ میں جاؤ گے انٹر اسکول میں، لیکن ایک کام کرنا ہے، گراؤنڈ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم نے محلے والوں سے بات کی ہے، گراؤنڈ بہت خراب ہے، ایک ایک تھیلی لے لو اور آ جاؤ. جناب یہ ٹیم ادھر سے شروع ہوئی، وہ ٹیم ادھر سے شروع ہوئی، یوں کر کے چلے گئے، تھیلیاں بھر گئیں. ایک دفعہ پھر آ جاؤ، کوئی پتھر نظر آ رہا ہے، کہنے لگا اب نظر آئے تو ایک اور تھیلی دیتا ہوں. ہم نے ایک ہی دن میں گراؤنڈ صاف، پورا گراؤنڈ صاف ہو گیا. فٹ بال شروع ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے کہا محلے والوں سے مل کے ایک کرکٹ کے پچ بھی ادھر ہی بنوا دی اور کرکٹ بھی شروع ہو گئی. اور کیا چیز تھی. اور ایک دن جناب ایسا ہوا کہ انگریزی کے ٹیچر نہیں، کہنے لگا آئیے میں آپ کو ایک سٹوری بتاتا ہوں. اب وہ شروع ہو گئے. ایک بہت ہی دلچسپ چیز بتائی. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ تو میٹرک میں ہو گئے، ذرا ایسی باتیں بھی کر لیں جو ذرا آگے کالج والج میں تم لوگ کرو گے. لو کیا ہوتا ہے آج کل جب لڑکے بڑے وہ ہیں، تو لو کا میں تمہیں بتا دیتا ہوں. یہ ہے لینڈ آف ڈیزیز، اوشن آف ٹیئرز، ویلی آف ڈیتھ اور اینڈ آف لائف. بیٹا یہ ہے چیز. تعلیم پہ توجہ دینی چاہیے. اب تو 15-20 منٹ انہوں نے اس پہ گزارے. انگریزی کی ایک ایسی چیز بتا گئے کہ انگریزی میں ہمیں کچھ چیزیں بتا گئے. انگریزی بولنے کا ایک آدھ جملہ ایک جملے میں انہوں نے کرنا تھا. 15-20 منٹ بعد انہوں نے کہا اچھا ابھی تھوڑی دیر بیٹھو، شور نہیں مچانا. 15 منٹ کی کلاس ہم نے مزے میں بات چیت میں گزار دی. تو یہ چیزیں یاد ہیں. اور یہ وہ اساتذہ تھے مظفر اعجاز صاحب، یہ وہ اساتذہ تھے عطا صاحب کہ جو سرکار سے تنخواہیں لیتے تھے، جی سرکاری ملازم تھے، لیکن ایک ذمہ داری کا احساس تھا، جی ایک نیشنل بلڈنگ کا احساس تھا کہ یہ ہمارے ہاتھ میں یہ جو نئی پود آئی ہے اس کو ہم نے گروم کرنا ہے، اس کو ہم کو پڑھانا ہے. یہ طبقہ تاجر کیسے بنا؟ آپ نے کبھی سوچا کہ اس طبقے کو تاجر کس نے یہ بنایا؟ دیکھیں کہ غربت کا وہ زمانہ، جی اس کے اندر یعنی کہ آج کل تو بڑا ڈیکوریشن پہ اور شوٹنگ پہ اور ڈیکوریشن پہ ہی زور ہے، شوٹنگ پہ ہی اور کیا، یونیفارم پہ اور اس پہ. شام کو جب ہم ہاکی کھیلنے جاتے تھے تو اس وقت جو ہے وہ جب 2 ٹیمیں بنتی ہیں تو ظاہر ہے اب اس کے اندر پتہ نہیں چلتا ہے کہ بھئی اس کا کیا کلر اور اس کا کلر. تو انہوں نے ایک آسان سا نسخہ بتایا کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ ٹیم جو ہے آج جو ہے یہ شرٹیں اتار کے کھیلے گی، یہ شرٹیں اتار کے کھیلے گی. ایک کلر تو یہ ہو گیا اور دوسرا کلر وہ تھا.
جو شرٹ والے ہیں ایک ٹیم وہ ہے, جو بغیر شرٹ والے ہیں وہ دوسری وہ ٹیم ہے. پہچاننا آسان ہو گیا نا. لیکن لوگوں کو مطلب والدین کے اوپر بوجھ نہیں ڈال رہے وہ, نہیں بالکل ہے کہ جی یہ کلر کے بنا کے لاؤ, یہ آج یلو کلر ہے اور آج پنک کلر ہے اور آج فلاں دن ہے اور آج فلاں دن ہے. فٹ بال کا انہوں نے ذکر کیا تو حیدرآباد میں ایک امین الدین بھیا صاحب ہوتے تھے, کراچی میں وہ بھی رہے ہیں. وہ فٹ بال کے کھلاڑیوں کی بڑی وہ کرتے تھے. صبح سویرے یعنی کہ 4:30-5 بجے گراؤنڈ میں ہوتے تھے وہ, اور جب کھیلنے کے دوران وہ سارا وہ دیکھ کے اور پھر سارے بچوں کو وہ دودھ بھی پلاتے تھے قلعہ چوک کے اوپر, جی جی لسی بھی پلاتے تھے, روزانہ کا بندھا ہوا تھا کہ بھئی ان سب بچوں کو. تو ایسی چیزیں جو اب تو مجھے نظر نہیں آتی کہ میں تو وہی یہ تو جن لوگوں کا اچھا ذکر کر رہے میرا ہیں سوال ہے کہ یہ خالی یہ طبقہ نہیں, پورا نظام تعلیم کمرشل کہہ لیں یا تجارت کیسے بن گیا, کہاں سے یہ آپ کو نظر آیا؟ یہ تو ایکچولی بڑا اہم سوال ہے, اور اس اہم سوال پر ہم یہ اتنی امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ شاید ہم ایک دن کی بیٹھک میں اس کو ختم ہی نہ کر سکیں, اس لیے کہ یہ جو جس بات پر ابھی تو ہم اس المیے سے باہر نہیں نکل سکے, ابھی تو ہم وہ نوسٹلجیا جسے ہم کہیں گلیمر میں اس گلیمر سے جو ہم کیا دور تھا بھائی, کہ ابھی تو ہم اس سے کہ مطلب میں ایک بات آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے میں نے کہا کہ ہم نے بڑے مفکرین سے تعلیم حاصل کی, ہم نے بڑے بڑے اسکالرز سے پڑھا, اور میں بعد میں بھی لیکچرز اٹینڈ کیا, آپ لوگوں نے بھی, پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی. لیکن جو ذکر ہم نے کیا ان میں سے موسٹلی وہ اساتذہ تھے کہ جو ہمارے پرائمری اور سیکنڈری میں اساتذہ رہے ہیں. میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ اسی پیلے اسکول میں کہ جس پر پڑھنے پر ہم میں سے کسی کو کوئی شرم نہیں ہے, ہم اس میں پرائڈ فیل کرتے ہیں, ہم اس میں اعزاز فیل کرتے ہیں کہ ہم نے ان پیلے اسکولوں میں تعلیم وہی حاصل اسکول تو تھے, میرے بڑے بھائی نے انہی اسکولوں سے اس سے ٹاپ کیا ہے نا جی. وہ کراچی کے تمام بھئی اس وقت ان بھی اساتذہ نے دیکھو نا انہوں نے قربانیاں دی, ان کے گھر بڑے نہیں تھے, جی ہاں, ان کے لیکن پاس دل بڑے تھے, ان کے پاس گاڑیاں نہیں دماغ تھیں, بڑے تھے, دل ویژن بڑے تھے, تھے, ان کے ویژن پاس بڑے گاڑیاں تھے. نہیں جی ہاں, تھیں, جی ہاں, جی ہاں, جی ہاں. ان کے پاس بہت زیادہ بالکل چیزیں بالکل نہیں بالکل, انہی تھیں, بسوں میں آتے تھے جناب. لیکن وہ انہوں نے ایک نسل کو سنوارا, بنایا. اس بھئی ملک آپ کو کو اکنامکس ایک ٹیچر کا حوالہ دیتا ہوں. جی جی کلاس میں تاخیر ہوئی ایک صاحب کو کالج میں, ہاں, بندے علی نام تھا, جی شاید واقف ہوں نیشنل کالج میں تھے. جی جی بندے علی تو صاحب. تاخیر سے آئے اور انہوں نے کہا کیا ہو گیا, کہنے لگے سر وہ بس نکل گئی تھی تو پھر میں نے نا لفٹ لینے کے لیے کھڑا رہا تو بڑی دیر میں لفٹ ملی. انہوں نے کہا اچھا میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ معیشت کو کس طرح مستحکم کیا جائے, تو چلیے آج ہو جائے قرض کی معیشت. ہاں اگر یہ اپنے پاؤں پر چلتے ہوئے 7:30 بجے گھر سے نکلتا ہے تو 25 منٹ میں پہنچتا ہے, یہاں آرام سے سانس لیتا, ٹھیک 8 بجے کلاس میں ہوتا. اس نے پہلے تو ایک انتظام کیا کہ بس میں آ جاؤں کچھ پیسے دے کے, تو بس نہیں ملی, اب قرض کی معیشت پر آ گیا. اب قرضہ ملے تو ملے, اس کی مرضی ہے دینے والے کی, دیتا ہے دے, نہیں دیتا ہے نہیں دے, راستے میں اتار دے, بیچ میں اتار دے. اسی جملے سے لے کے پوری کلاس کر دی کہ یہ قرض کی معیشت ہے. بھائی دیکھ لو, یہ حشر ہوتا ہے, آدھی کلاس تو نکل گئی تمہاری. یہ حشر ہوتا ہے. اب وہ قرض کی معیشت آج میرے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے, میں نے اور کچھ نہیں سیکھا ہوگا, تو اکنامکس میں یہ سیکھا ہوا ہے یہ قرض کی معیشت سے بہت کہ وہ حال اس دیکھو یہ ہے قرض کی معیشت, کہ آپ اس سے قرض ملے گا, آپ ایسے کر کے کرتے رہے, آدھا راستہ چلتے اب رہے, ہاتھ پھیلاتے رہیے اس کے اور سامنے. اگر آپ 7:30 بجے گھر سے نکلتے, یہی تو ہے نا اپنا معیشت, یہ معیشت ہے نا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا جس کو کہتے ہیں. آپ اپنے پاؤں پر چلتے ہوئے آ جاتے, 5 منٹ پہلے پہنچتے اور فریش سے کلاس اٹینڈ آپ کرتے, کے چلنے سے آپ کے اندر کا نظام بھی ٹھیک ہوتا ہے. یہ اور پھر انہوں نے اس کی بھی مثال دی کہ جب آپ چلیں گے تو اندر کا نظام کیا ہے, یہ ملک کی معیشت ہے, روزگار پیدا ہوگا, مشینیں لگیں گی, یہ لگے گا, ہر چیز اس سے چلے گی. انہوں نے ایک پوری کلاس کر دی اس ایک جملے پر. کہاں سے کچھ پڑھانے جا رہے تھے, دیکھیے مظفر پورے معاشرے کے اندر تبدیلی آئی ہے. یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا بالکل صحیح ہے کہ ہمارے کالج اور ہمارے اسکول جو تھے وہ میلوں دور تھے, اور لوگ جو ہیں وہ پیدل جاتے تھے. ہم 10 میل 12 میل تھا گورنمنٹ کالج کالی موری ہمارے گھر سے, لیکن ہم صبح سویرے نکلتے تھے اور پیدل پہنچتے تھے وہاں پہ. تو اب جو بچے ہیں وہ بھی اس ماحول کے عادی ہو گئے, اساتذہ نے بھی اس دوڑ میں شریک ہو گئے کہ وہ کیوں اپنے سفر کریں, وہ بھی ان آسائشوں سے. لیکن عطا بھائی میں اس سے پہلے ایک بات اور کرنا چاہوں گا, میں یہ بات کرنا چاہوں گا, کیا تعلیم جو ہے, تعلیم تجارت ہے؟ مطلب یہ دنیا میں کبھی بھی ایجوکیشن, تعلیم, مطلب یہ کبھی بھی تجارت کا حصہ رہی ہے؟ اس کو تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریضہ فرمایا ہے ہمارے لیے.
ہے ہر فریضہ مسلمان کے بھائی. لیے. اب حاصل کرنا بھی ہے, اور پھر تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے, تو اس کا مطلب ہے قرآن بہترین ام الکتاب, تو پڑھنا پڑھانے والا بہترین, فریضہ ہے علم حاصل کرنا فریضہ, تو یہ تجارت ہو ہی نہیں سکتی, ہونا ہی نہیں چاہیے. ہمارا میں تو یہی بات جو میں کہہ رہا تھا, میں ایک منٹ عرض کر دوں کہ میں جس جگہ پہ رہتا تھا, اور اس کو بتانے میں آپ لوگوں سے, آپ جانتے بھی ہیں اور اپنے ہم جن لوگوں سے بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں, کہ میں لیاقت آباد میں رہتا تھا. لیاقت آباد میں وہ ایک پیلا اسکول تھا, اس کے محمد علی خان نقوی صاحب پرنسپل تھے, علی گڑھ کے پڑھے ہوئے, وہی شیروانی اور پاجامے کے کلچر والے. ہاں بالکل. اور میں آج بھی یہ بات آپ سے کہتا ہوں مظفر صاحب, عطا صاحب, کہ مجھ کو اگر یہ کہا جائے کہ تم محمد علی خان نقوی صاحب سے پڑھو گے یا یہ کہ وہ فلاں صاحب جو آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں ان سے پڑھو گے, تو میں کہوں گا نہیں, میں محمد علی خان نقوی صاحب سے پڑھوں گا. بالکل, مطلب جو انداز یا جو لگن اور جو مشن, اس لیے کہ وہ شاید وہ نسل تھی کہ جو پڑھائی کسی مشن کے تحت رہی تھی, ایک مطلب ایک نسل پروان چڑھانا چاہتی تھی. ان کا مطمئن نظر دولت, پیسہ, گاڑی, کلچر, لباس, یہ سب چیزیں ان کے نقطہ نظر تھی ہی نہیں کبھی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, یہ ہم ان کی دولت اس بچے کا علم حاصل کرنا, ان کی ترقی اس بچے کا ترقی پانا, کرنا چاہیے. اس بچے کو معراج پہ پہنچا دیکھنا ان کی معراج. معراج خوش, جیسے میں بتا رہا ہوں نا کہ 32-30 سال بعد میرے استاد دیکھ کے میرا بچہ کیا کہ جو لپٹے ہیں, ماشاءاللہ میرا بچہ, اب میرا بچہ ان کے دل میں کچھ ہوگا نا, جی 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 بالکل, میرا بچہ اتنی بڑی جگہ پہنچ گیا ہے, اور مجھے بھی ایسا لگا جیسے میں واقعی چھوٹا سا بچہ ہوں. سر جی سر پہ آپ بھی وہیں پہنچ گئے اور وہ کہاں پہنچ گئے, دونوں اپنی اپنی جگہوں پر, دونوں کو کیا سیٹسفیکشن حاصل ہوئی اس سے. دیکھیں نا, یہ بھی یاد رہی, یہ بھی یاد, کتنے لوگ راستے میں مل جاتے ہیں. شکیل صاحب, یہ بہت بڑا وہ ہے کہ آپ لوگوں کو بنائیں. زندگی کے اندر آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ کو موقع ملتے ہیں, کچھ لوگوں کی آپ نے رہنمائی کی, کچھ لوگوں کو کسی سمت میں آگے بڑھایا, تو اب جب وہ اس مقام پہ پہنچتے ہیں تو آج دل سے عزت کرتے ہیں نا آپ کی. بالکل خوشی ہمیں بھی ہوتی ہے. آپ کو دیکھ کے کہتے ہیں یار آپ نے مجھے فلاں جگہ بھیج دیا تھا, آپ نے مجھے فلاں چیز بتائی تھی. آپ تو یہ چیزیں جو لوگوں نے دی, یہ بڑے کمال کی چیزیں تھیں, اور یہی چیزیں جو ہے ایک معاشرے کو بناتی ہیں. لیکن ہم جو دیکھیے, ہم نے یہ تو بات کی جس لائف سے ہم گلیمرائز ہیں, مطلب یا جو ہمارا ماضی ہے, اور وہ ماضی بڑا تابناک ماضی ہے, پتہ ہمیں اس ماضی پر کوئی شرمندگی نہیں ہے, اور نہ ان اساتذہ کو اس پر کوئی شرمندگی ہے جو ہمیں پڑھاتے تھے, اس لیے کہ بہرحال انہوں نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم زمانے کی دوڑ میں بہرحال دوڑے اور اچھا دوڑے. جی ٹھیک ہے نا سر, گو کہ ہم شاید, لیکن اصل میں دونوں طرف سے ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اساتذہ, اس میں اساتذہ کا قصور نہیں ہے, وہ تو والدین کا بھی بہت اس میں بڑا قصور ہے. کیونکہ میں نے آپ سے یہ عرض کروں کہ ہمارے زمانے میں جو سینئر مطلب اسٹوڈنٹ ہوتے تھے میٹرک کے یا انٹر کے, کالج کے, تو وہ شام کی نائٹ کلاسیں کرتے تھے, اور نائٹ کلاسوں کا اہتمام یہ تھا کہ شام کو کسی ایک روڈ پہ وہ صفائی کرا کے دری بچ جاتی تھی اور بلب لگ جاتے تھے. اسٹوڈنٹ جو آتے تھے سارے کے سارے وہ آ کے بیٹھ جاتے تھے دری پہ, اور وہ لڑکے جو تھے, جو سینئر لڑکے تھے, وہ ان کو پڑھاتے تھے. ٹھیک ہے, اور یہ ماحول کراچی میں بھی تھا اور حیدرآباد میں بھی تھا, اور کراچی کے یہ ناظم آباد کے علاقے, اور یہ چھوٹے چھوٹے علاقے تھے, لیکن ان میں لوگوں نے ایک دوسرے کو بڑا پڑھایا, آگے بڑھایا, اور بہت لوگوں نے بڑا کام. تو اب جو ہے اگر ایسے لوگ ہیں اور پڑھانا بھی چاہتے ہیں اور لوگوں کو تعلیم بھی دینا چاہتے ہیں, تو والدین جو ہے وہ اس کو پریفیئر نہیں کرتے. وہ زیادہ فیس دے کے اپنے بچے کو کسی ایسی جگہ پہ فیس ہی معیار رہ گیا, بات یہ کہ فیس ہی معیار رہ گیا. بات نکلتی ہے تو پھر وہیں پہنچ جاتی ہے جس پر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو حکومت سے شکایت ہے. نہیں, میں حکومت نہیں لانا چاہوں گا, میں کہوں گا کہ حکومت نہیں لائے. معاشرہ بھی تو حکومت ہی, معاشرہ ہی تو حکومت بناتا ہے. مطلب مجھے کس نے کہا کہ ہم کیوں نہیں شریفوں کو بھیجتے, جا کے اللہ والوں کو بھیجتے, ایمانداروں کو بھیجتے, ہم کیوں دنیا داروں کو بھیجتے ہیں, کیوں گریجویٹ تلاش کرتے ہیں جن کو انگریزی بھی نہیں لکھنی آتی, اردو بھی نہیں لکھنی. مظفر صاحب, حکومت کی طرف بات نہ لے کے جائیے, بات رکھیے میرے پیلے اسکول کی طرف.
بات رکھیے تو میرے پلے اسکول تو اساتذہ کی سرکار طرف، کے ہاتھ میں تھا۔ بات لکھیے شکیل رکھیے صاحب، دیکھیں میرے اس بچے کی طرف سرکار کہ کے ہاتھ میں تھا۔ معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ناظم کراچی نعمت اللہ خان صاحب، تو ایک زمانے میں انہوں نے اخبارات میں اشتہار دیے اور انہوں نے کہا کہ ہم فیس وغیرہ نہیں دے سکتے اور ٹیچروں کو ملازمت بھی نہیں دے سکتے، لیکن جو والنٹری ہمارے بچوں کو پڑھانا چاہیں، ہمارے بہت بڑی تعداد نے ان کو رجوع کیا۔ لیکن ہمارا جو حکومتی ڈھانچہ ہے اور ہمارا معاشرہ ہے وہ ان چیزوں کو چلنے نہیں دیتا۔ معاشرہ کیوں کہہ رہے ہیں بھائی؟ سرکار اس پر بھی تو ہم بات کریں کہ یہ کلچر جو تھا کہ وہ استاد کہاں چلا گیا، وہ ٹیچر کہاں چلا گیا، وہ اساتذہ کہاں چلے گئے؟ کیا ناپید ہو گئے؟ کیا ان کو زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا جناب؟ کہ جو اپنے دل میں ایک للک رکھتے تھے، ایک اپنے دل میں ایک درد رکھتے یوں تھے، کہیں کہ زمین کھا گئی آسمان کیسے؟ مطلب وہ ان آسمانوں کو جو زمین کھا گئی، تو کیا اس کے بعد کوئی آسمان اب پیدا نہیں ہوں گے؟ اب کہیں پر کوئی لوگ ایسے نہیں ملیں گے کہ جو اس معاشرے کو تھوڑا سا آگے بڑھا سکیں؟ آج تو میرے خیال سے خاصی گفتگو ہو گئی ہے، اب ہم کل بیٹھتے ہیں اس کے اوپر، کل کی بیٹھک میں اپنے پھر چائے پہ بات کریں گے اس سے اگلے موضوع پر۔ آج تو اب رات، میرا تو یہ خیال ہے کہ اس موضوع کو اگر ہم مزید اس پر بات کریں، میرے خیال سے تو مزید اور اگر نہیں، اس پر سلیم تو بھائی ہوں موجود تو ان سے ذرا ہم اور ان سے بھی بات کر لیں گے، آپ سے بھی بات کر لیں گے۔ بس ہماری درخواست آپ سے تو ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ جناب ہر معاملے میں آپ حکومت کو نہ حکومت کا گھسیٹیے، ذکر آیا اور آپ نے کہا چلیں، حکومت کو بس جہاں بہت گھسیٹنے دیر ہو لگتے ہیں گئی۔ وہاں ہمارا آپ کا اختلاف شروع ہو آپ نے جاتا ہے۔ کہا بھائی حکومت ویسے ہی ڈانا ڈول ہاں، مطلب آپ اس کو چھوڑے، اپنا آپ کام کیا؟ کرنے دیں۔ اب آپ میرا حکومت سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ موجودہ حکومت، نہیں میں تو ایک سرکار دیکھیں نا، وہی پلے اسکول تو سرکار چلاتی تھی نا، ہم اس حضور، پہ فخر کرتے میں ہیں۔ تو آپ سے آخری بات یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنا کام کرتی ہے، ہوا شمع بجھاتی ہے، ہم اپنا کام کرتے ہیں، نئی شمع جلاتے ہیں۔ بہت خوب، کل ملیں گے انشاءاللہ پھر۔ انشاءاللہ۔